سورت آل عمران آیت نمبر 169 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور آپ ہرگز نہ گمان کریں ان لوگوں کے بارے میں قتلوا جو قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتاً مردے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، یرزقون اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ تو منافقین نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید کر دیے گئے تھے، ان کے بارے میں طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں دیا۔ اور دوسری وجہ کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا تو آقا نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قلب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ تو یہ مسلم کی حدیث نمبر 1887 ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائے، ان کے بارے میں یہ گمان مت کیجئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، برزخی زندگی زندہ ہیں، دنیا والی زندگی نہیں زندہ، بلکہ برزخی زندگی وہ زندہ ہیں۔ فرحین وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، بِالَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ جو نہیں ملے ان کو، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم یہ کہ نہ ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کے بارے میں منافقین کو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوش ہیں، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اپنا فضل، اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو نہیں ملے ان کے پیچھے۔ کیسے خوشی محسوس کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ احد شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قلبوں میں ڈال دیا، جو جنت کی نہروں پر آتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں، عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہرتی ہیں یہ روحیں۔ تو جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے پینے کو دیکھا، اپنے حسن انجام کو دیکھا، تو کہنے لگے اے اللہ ہمارے بھائیوں کو یہ معلوم کروا دے کہ جہاد جو عام چیز نہیں ہے، وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑے، یہاں تو بڑی نعمتیں ہیں۔ اس وقت اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہو رہا ہے اس آیت کی شرح میں۔ وہ حدیث جس کو بیان کیا ہے محدثین نے، اور صحیح البخاری میں بھی روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا جو شہداء تھے انہوں نے یہ آرزو ظاہر کی، ثم احیا ثم اقتل، اللہ ہمیں مہلت دیجئے، ہم دنیا میں جائیں، پھر ہمیں شہید، ہم جہاد کریں، قتال کریں، پھر ہمیں شہید کر دیا جائے، پھر ہم جائیں، پھر ہمیں شہید کیا جائے، پھر ہم جائیں، پھر ہمیں شہید کیا جائے۔ تو امام کائنات فرمانے لگے اللہ نے فرمایا میرا قانون ہے کہ جب میں دنیا میں کسی کو بیچ دیتا ہوں، جب واپس بلا لیتا ہوں، پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بیچتا۔ تو یہ خواہش ظاہر کی تھی شہداء نے۔ کون سے شہداء؟ بدر کے شہداء جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، ان کی روحیں
دنیا میں نہیں آ سکتی، ان کے جسم دنیا میں نہیں آ سکتے، لیکن بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں، ان لوگوں کا ان آیات میں رد ہو رہا ہے۔ اور بعض جس طرح بریلوی علماء نے لکھا ہے کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں، دیوبندیوں نے بھی لکھ چھوڑا ہے، انہوں نے بھی اپنی اشرف السوانح میں اور اس طرح دیگر کتابوں میں قاسم نانوتوی کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ گھر میں آیا کرتے تھے مٹھائی لے کر، اور کہا کسی کو نہ بتانا، تو کہا ہم نے اس لیے بتا دیا تاکہ لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ پتہ نہیں کون مٹھائی دے جاتا ہے۔ کہتے جب ہم نے بتا دیا پھر کبھی نہیں آئے، اور مناظروں میں کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے مناظروں میں تشریف لاتے ہیں۔ جس طرح بریلویوں کا عقیدہ اس میں بالکل خراب ہے، ہمارے دیوبند کا بھی عقیدہ وہ درست نہیں ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں دیوبندی عقائد کے بارے میں جاننے کے لیے طالب الرحمن شاہ صاحب کی کتاب اور المحند علی المفند سہارنپوری کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، اور عطا اللہ ڈیروی صاحب کی کتاب تبلیغی جماعت کا طباق حقیق عقیدہ، اور عبید الرحمن محمدی کی کتاب تبلیغی جماعت کا تحقیقی جائزہ، اور اسی طرح تبلیغی جماعت اور عقائد علماء دیوبند طالب الرحمن شاہ صاحب کی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جس طرح بریلویوں کے عقائد درست نہیں، دیوبندیوں کے بھی عقائد ان میں اصلاح ہونے والی ہے، یہ عقائد ان کے بھی درست نہیں ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی یستبشرون، وہ خوشی محسوس کرتے ہیں بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، اور وہ لوگ استجابوا للہ والرسول، کہ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ پہنچے ان کو زخم، جنہوں نے مصیبت کے بعد بھی، زخم پہنچنے کے بعد بھی، تھکاوٹ کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، اللہ کا حکم مانا، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کا رسول کا حکم اس حالت میں مانا کہ جب وہ خود پریشان تھے، اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ وہ تھک چکے تھے۔ تو یہ واقعہ جو اس آیت کا شان نزول وہ یہ ہے کہ یہ حمراء الاسد، یعنی کہ جنگ احد سے اگلے روز کا واقعہ ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ احد سے پلٹ کر جب مشرکین چند منزل دور چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے ہم نے یہ کیا حماقت کی کہ مسلمانوں کا پوری طرح کلا کما کرتے۔ مسلمانوں کو مشرکین کے اس تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ کہیں پلٹ کر مدینہ پہ حملہ نہ کر دیں، کیونکہ مشرکین وہ چاہتے تھے کہ مدینہ کی سلطنت پہ حملہ کر کے اب یہ کمزور ہو چکے ہیں تو مسلمانوں کا نام، اسلام کا نام دنیا سے مٹا دیں۔ تو ادھر اللہ رب العزت نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس ہستی کو پیغام دیا کہ جو ہستی بغیر وحی کے بولتی ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی مشرکین کے اس پروپگنڈے کی تو آقا نے اعلان کیا، تو اس وقت اعلان کیا کہ جب شرکائے احد میں سے اکثر لوگ سخت زخمی تھے، تھکے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیر میں فوراً نکل کھڑے ہوئے، اور فائدہ کیا ہوا؟ تقریباً مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد نامی جگہ پہنچے تو مشرکین کے آنے کی اطلاع مل گئی۔ اللہ اکبر، مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی کہ مسلمان تو ہمارے تعاقب کے لیے نکل پڑے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا اس مرتبہ تو واپس چلتے ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس لے آئے تشریف،
چنانچہ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اور مسلمانوں کو بشارت بھی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بانجے عروہ سے کہا، اے میرے بانجے، تیرے دونوں باپ زبیر والد اور ابو بکر نانا بھی ان میں شامل تھے۔ جب رسول اللہ کو احد میں وہ تکالیفیں پہنچیں مشرکین واپس چلے گئے تو آپ نے خوف محسوس کیا کہ وہ پلٹ نہ آئے، تو فرمایا ان کے پیچھے کون جائے گا؟ تو ان 70 آدمیوں نے کہا لبیک، اور ان میں سے ابو بکر بھی ہیں اور زبیر بھی تھے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4070 نمبر ہے، جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین، وہ لوگ، قال لهم الناس، وہ لوگ کہ ان لوگوں نے کہا ان لوگوں نے، الذین، وہ لوگ، قال لهم الناس، کہا ان لوگوں سے، الناس، لوگوں نے، کہا ان سے لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا، تحقیق جمع کیا ہے، لشکر، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، چنانچہ تم ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو اس بات نے زیادہ کر دیا انہیں ایمان میں، وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا، کافی ہے ہمیں، اللہ رب العزت، ونعم الوکیل، اور وہ بہت اچھا ہے کارساز۔ الذین، وہ لوگ، قال لہم، کہا ان کے لیے، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بلا لوگوں نے، الذین، وہ لوگ، کہا ان کے لیے، الناس، لوگوں نے، کہ ان الناس، بے شک لوگوں نے، قد، تحقیق جمع کیا ہے، لشکر تمہارے لیے، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اللہ نے مومنوں کے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ انہوں نے کہا حسبنا، کافی ہمیں اللہ، ونعم الوکیل، اور بہت اچھا کارساز ہے۔ تو یہ آیت بھی واقعہ حمراء الاسد سے متعلق ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ابو سفیان کو، جو اس وقت مشرکین کی قیادت کر رہا تھا، مسلمانوں کے تعاقب کی اطلاع ملی، تو اس نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے رسول اللہ کو یہ چیلنج بھیجا کہ میں نے بڑا لشکر جمع کیا ہے اور پھر مدینے پر حملہ کرنے والا ہوں۔ تو یہ سن کر مسلمانوں میں خوف اور کمزوری کی بجائے مزید اطمینان ہوا، یعنی کہ وہ لوگ کہ کہا ان سے لوگوں نے کہ بے شک انہوں نے جمع کر لیا لشکر، تو تم ان سے ڈرو۔ یہ مشرکین تھے، مشرکین صحابہ کو ڈرا رہے تھے کہ انہوں نے بڑا لشکر جمع کیا، تم ان سے نہیں لڑ سکتے، لیکن صحابہ کے ایمان کی حالت و کیفیت یہ تھی، انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ جس طرح کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ ابراہیم نے اس وقت کہا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور محمد رسول اللہ نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں یہ بات موجود ہے، فزادہم ایمانا۔ تو اس آیت میں جب لوگوں نے لوگوں کو کہا، صحابہ کو کہا کہ انہوں نے تو بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، ان سے ڈرو، منافقین یہ باتیں کر رہے تھے، تو اللہ نے منافقین کی ان باتوں کو دور کرتے ہوئے صحابہ کے ایمان کو مزید پختہ کر دیا، فزادہم ایمانا، ایمان بڑھ گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ، ان لوگوں کا یہاں رد ہو رہا ہے جو جس طرح کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم فرماتے ہیں ایمان ابلیس و ایمان ابی بکر واحد، کتاب السنہ اور تاریخ بغداد میں، نعوذ باللہ، ابلیس کا ایمان اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے۔ یہ بہت بڑی توہین کی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اور اصل میں انہوں نے دوسری جگہ کتاب السنہ لعبداللہ ابن احمد میں کہا ایمان ابلیس و ایمان جبریل واحد۔ اصل میں ہم نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ قرآن ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں اگر یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کی طرف منقول ہے، اگر انہی کا عقیدہ ہے تو یہ کفر یا شرکیہ عقیدہ ہے، گستاخیہ عقیدہ ہے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو
امام ابو حنیفہ رحمہ کے مقلد ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں پیار و محبت سے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، آپ اس عقیدے کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ معصوم عن الخطا اللہ نے امام ابو حنیفہ کو نہیں بنایا بلکہ محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ وقالوا، انہوں نے آگے سے کہا حسبنا اللہ، کافی ہم کو اللہ و نعم الوکیل، اور وہ اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا، پھر وہ لوٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور فضل کے ساتھ۔ جب یہ صحابہ کرام وہاں گئے، مشرکین کو پتہ چلا، وہ بھاگ گئے، تو صحابہ بھی لوٹے بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے احسان کے ساتھ، وفضل، اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچی انہیں کوئی برائی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو اس آیت سے سیدنا ابن عباس کی حدیث سے کلمہ حسبنا اللہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح ابراہیم اور نبی نے ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہ کر اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا کی آگ میں پھینکا گیا تو یہی کلمے نے ان کو آگ سے محفوظ کیا، اور جب امام کائنات نے پڑھا تو بغیر کسی نقصان کے فتح لے کر امام کائنات بھی گھر میں آ گئے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، یقیناً یہ تو، الشیطان، شیطان ہی ہے، یخوف اولیاء، وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، تم نہ ڈرو ان سے، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو وہ شخص جو فوائیں پھیلا رہا تھا، اسے شیطان کہا گیا ہے، بتایا کہ یہ اپنے کافر منافق دوستوں سے ڈرا رہا ہے کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے ساتھ ان کو پریشان کر دو، ان پہ مومن کو ان کی خبروں سے آگاہ بھی رہنا چاہیے، اور ان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اور بڑی ہی توجہ سے رہنا چاہیے، کیونکہ الحرب خدعہ، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ ان کافروں کو ایسا دھوکہ دیا جائے کہ جس طرح ایک بہت بڑے مرد مجاہد نے دھوکہ دیا تھا۔ ایک گلی میں ایک کتا رہتا تھا، دو کتے تھے چودھری صاحب کے۔ تو بات یہ ہے، میں پہلے بات سناتا ہوں اور پھر ہیرو کا نام بعد میں بتاؤں گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کو پتہ چلا، انہوں نے دیکھا کہ وہ کتے جو بھی گزرتا تھا ان کے سامنے سے وہ کاٹتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑے نمبردار چودھری کے دو کتے تھے۔ تو اس وقت اس مرد مجاہد نے اس کے گھر پیغام بھیجا کہ ان کتوں کو باندھ کے رکھا کریں، ان کو گلی بازار میں نہ چھوڑیں، یہ لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا ایک عورت گزری، اس عورت کے پردے اس کو برہنہ کر دیا، کتوں نے اتنا کاٹا بھی، اور پھر بھی اس چودھری کو شرم نہ آئی۔ انہوں نے پھر اس طرح کیا، ایک موٹر سائیکل لی اور ایک بندوق لی، صبح فجر کے فوراً بعد ہی اس کے دروازے کے سامنے موٹر سائیکل پہ پہنچے، کتا کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، موٹر سائیکل تھوڑی سی آگے کر کے پھر روکی، پھر کتا بڑھا، پھر آگے کر کے روکی، پھر کتا بڑھا، بڑھتے بڑھتے کتا تقریباً 1 ایکڑ دور چلا گیا اس کے گھر سے۔ تو پھر بندوق کے ساتھ، گولی کے ساتھ اس دونوں کتوں کو مار دیا۔ مارنے کے بعد کیونکہ 2 بورے لیے ہوئے تھے، دونوں بوروں میں کتوں کو ڈال کے ان کو ساتھ کی زمین میں ایک گڑھا کھود کے ان کو اندر دبا دیا۔ اب چودھری کو پتہ چلا کہ کتے غائب ہیں، اس نے مقدمہ درج کر دیا کہ بزرگ آئے تھے، ایک آدمی آیا تو اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دھمکی دی تھی نا، میں ان کے ساتھ آپ کے جھوٹے معبودوں سے نمٹ لوں گا، اسی طرح انہوں نے بھی، بزرگوں نے بھی دی ہوئی تھی۔ انہوں نے پرچہ کروا دیا، لیکن جب عدالت نے کہا بھی ٹھیک ہے ہم پرچہ درج کرتے ہیں، لیکن وہ کتے تو لاؤ، کہاں ہیں جو قتل ہوئے ہیں آپ کے؟ ہمیں کیا پتہ آپ کے کتے قتل ہوئے کہ نہیں؟ تو وہ چودھری کتے غائب تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔
تو وہ شخصیت عبد الرحمن مکی صاحب ہے جو کہ عبداللہ بہاول پوری کے بیٹے ہیں۔ کام بھی کرو اور جنگ بھی کرو اور ثبوت نہ بچے۔ ان کے ساتھ یہ حالت، اسی حالت کا اللہ تعالیٰ اشارہ، اسی حالت کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور مشرکین اور منافقین تو طرح طرح سے صحابہ کرام کی مخالفت میں چلے رہتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ، اور نہ غم میں ڈالیں آپ کو الذین، وہ لوگ یسارعون فی الکفر، جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، انہم، بے شک وہ، لن یضر اللہ، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یجعل لہم حظا، یہ کہ نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کر دیں کہ وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، اور بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، کیونکہ وہ ارادہ کرتا ہے کہ نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اصل میں کافر اور منافق مختلف طریقوں سے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں تلے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہا پریشان نہ ہو، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون الکفر، جنہوں نے خریدا کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، تو یہاں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہاں بھی منافقوں اور کافروں کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز نہ گمان کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، کیا گمان نہ کرے، انما نملی لہم، بلا شبہ ہم ڈیل دے رہے ہیں ان کو، انما نملی لہم، بلا شبہ ہم ڈیل دے رہے ہیں ان کو۔ کیا ڈیل دے رہے ہیں؟ انہیں خیر لانفسہم، اور وہ ڈیل ان کے لیے بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے، انما نملی لہم، ہم تو صرف مہلت دیتے ہیں ان کو، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ جو غلطیاں مزید کرنی ہیں دنیا میں اور مزید کفر میں آ جائیں، جو غلطیاں انہوں نے کرنی ہیں وہ کر لیں، جو کفر میں انہوں نے بڑھنا ہے وہ بڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو کافروں کی عمریں لمبی کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے کفر و فسق کو پھیلاتے چلے جائیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کو ڈیل اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنی ڈیل میں جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔